بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ طوفان نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی، اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے بنائے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا شعار تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم میں تبلیغ کرتے تو ان کی قوم بہت ستاتی اور اس قدر پتھر مارتے کہ آپ پتھر کے نیچے دب جاتے، اور جبریل علیہ السلام اب آتے، پھر جبریل علیہ السلام نوح علیہ السلام کو نکالتے، اپنا پر آپ کے زخموں پر لگاتے، پھر نوح علیہ السلام کہتے میرا کیا کام؟ جبریل علیہ السلام کہتے وہی کام جو کرتے آ رہے ہو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کرنا شروع کرتے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ 950 سال تبلیغ کی محنت کرنے کے بعد تقریباً 80 یا 82 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے اور پیروی کرتے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح تیرے فرمان پر چلنے لگے اور تجھ کو اپنا سردار مان لیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو کہتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دو، تب ہم تمہاری بات سنیں گے، کیونکہ ہمیں ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کا کہ تم خواہش رکھتے ہو تو میں اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت اور تبلیغ میرا مقصد ہے۔ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دولت مند نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جہاں و منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب
اس کو ختم کر اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا، ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور ان کی باطل پرستی ضد اور ہر دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا تو بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا، جو ایمان لائے وہ لائے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکت پر غم نہ کریں۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی نتیجہ۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو زمین پر باقی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے، جب ہم ڈوبنے لگیں تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ یہ کیسا پاگلوں والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ضرورت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال بتا دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ سوال نہ ہو، بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح علیہ السلام کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے بعد عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی دیکھی جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی آئی، ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانوروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائے۔ اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ کے قانون کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ غرض اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور حکم پورا ہوا اور ناؤ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ۔ رسول نبی ہوتا ہے مگر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جہاں جودی پہاڑ کی جگہ کا تعلق ہے تو قرآن نے صرف
اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی شرح لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جودی پہاڑ کے اس سلسلے کا نام ہے جو ارات اور جارجیا کے سلسلے کو آپس میں ملاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا اور کہتا تھا کہ جب پانی کا سیلاب آئے گا تو میں اونچی پہاڑی پر چلا جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ سے طوفان میں غرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 سورتوں میں 43 جگہ آیا ہے۔ اسی طرح کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔